بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رشد و ہدایت میں مصروف تھے کہ اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ گیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے موسیٰ، اپنے رب کی جانب سے پیغام اجل قبول کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری روح کیسے قبض کرو گے؟ ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کی پاؤں کے ذریعے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، انہی پاؤں سے میں جبل طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گیا تھا، تم میرے پاؤں سے میری روح کیسے نکالو گے؟ ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کی آنکھوں سے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، انہی آنکھوں سے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تم میری آنکھوں سے میری روح کیسے نکال سکتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کے منہ کے ذریعے نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، اسی منہ سے تو میں نے اپنے رب سے کلام کیا ہے، تم اسی منہ سے میری روح کو نکالو گے؟ ملک الموت نے دربار الہی میں عرض کیا، یا الہی، تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ملک الموت، تم میرے بندے سے جا کر کہہ دو کہ وہ کسی بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے میں ہر بال کے بدلے میں ان کو 1 سال کی عمر عطا کروں گا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے موسیٰ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کسی بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، موت آخر آ کر رہے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درد بھرے لہجے میں کہا، اگر پھر بھی موت آنی ہے تو پھر موت آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے، راستے میں دیکھا تو فرشتوں کی ایک جماعت جو انسانی شکل میں آئی ہوئی تھی وہ ایک قبر کھود رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ قبر کھود رہے تھے۔ قبر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ قبر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ لیٹ جائیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں لیٹے تو ملک الموت نے اللہ پاک کے حکم سے آپ کی روح قبض کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا۔ وہ سرخ ٹیلے کے قریب اس جگہ دفن ہیں، اس کو ضیاء مقدس کہتے ہیں، اور اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے زیادہ قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ سرخ ٹیلہ واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کنواں سا بنا ہوا ہے جس سے ان کے قبر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ محترم عزیز دوستو،
मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मज़ीद आने वाली हमारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।